السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ گرین واری میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جگر کے علاج کے متعلق بتاؤں گا اور اس کی علامات کیا ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا واقعی جگر خراب ہے یا نہیں خراب۔ ناظرین، اگر آپ کا جگر خراب ہوگا تو آپ کے جو جسم کی رنگت ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی، یعنی کہ جو چہرے کی رنگت ہے وہ زردی مائل ہو جائے گی، بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ کا چہرہ وائٹ سا زردی مائل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے ناخن ہیں ان میں جو خون کی رنگت ہوگی وہ سرخ ہوتی ہے ویسے، لیکن اگر آپ کا جگر خراب ہے یا آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو آپ کے جو ناخن ہیں وہ وائٹ ہو جائیں گے اور آپ کو تھوڑے تھوڑے بلیک بھی آپ کے ناخن آپ کو نظر آئیں گے۔ ناظرین، اس کا علاج بہت ضروری ہے اور یہ کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر ہمارا جگر خراب ہو تو ہماری بھوک بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پخانہ کم آتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں جو انگریڈینٹس، لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارا چینل ہیلتھ گرین وائی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کو مس نہ کر دیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے آیا ہوں جو اجزاء لایا ہوں وہ ہے جی شربت فولاد ہے اور دوسرا اجزاء ہے جی اکسیر جگر۔ ناظرین، میں آپ کو ان دونوں کے الگ الگ سے فوائد بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے ان دونوں کا استعمال کرنا ہے اور جن لوگوں کا جگر خراب ہے وہ ان دونوں کا استعمال کریں۔ اگر ہلکا سا بھی خراب ہے تو وہ ان دونوں کا ضرور استعمال کریں۔ اس کی خوراک کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے جی شربت فولاد ہے، اس کی آپ نے جی 2 چمچے لینی ہیں اور اس کی آپ نے 1 چمچ لینی ہے صبح شام۔ آپ نے ان کی یعنی کہ ٹوٹل بن گئی اس کی 2 اور اکسیر جگر کی 1، یعنی کہ 3 چمچے ہیں ٹوٹل۔ آپ نے ان کو دودھ کے اندر ڈالنا ہے اور اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس کو پینا ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، اگر آپ سردیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے نیم گرم دودھ میں لینا ہے، اس لیے آپ نے نیم گرم دودھ میں لینا ہے تاکہ آپ کو زکام نہ لگے۔ اور گرمیوں میں بے شک آپ ٹھنڈے دودھ سے اس کا استعمال کر لیں، لیکن آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ نے کھانے کے 1 گھنٹے بعد اس کا استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، ہمارے سامنے جو چیز موجود ہے ان میں جی شربت فولاد ہے۔ میں آپ کو اس کے جو فائدے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے شربت فولاد کا تو آپ کے جو جگر ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا اور آپ کے جو جسم میں خون کی کمی ہوگی، اور اس کے استعمال سے جو ہے شربت فولاد کے استعمال سے جو ہے جسم میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں ان کو خون کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ان کے خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین دودھ پلاتی ہیں وہ بھی اس کا استعمال کریں، اور بچوں جن لوگوں کے بچے ہیں وہ بھی اس کا استعمال اپنے بچوں کو ضرور کروائیں، یہ ان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے اکسیر جگر ہے، یہ اس کے بھی میں آپ کو فوائد بتاتا چلوں کہ اس کے الگ سے کیا فوائد ہیں۔ ناظرین، ایک تو یہ ہے جی جگر کی جو ہوتی ہے خرابی اور ضعف جگر جو ہوتا ہے اور ہمارے جگر میں جو اندرون زخم ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ بیسک جو اس کا استعمال ہے وہ ہے جی جگر کے لیے، لیکن اس کا اور بھی استعمالات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے سینہ اور ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہے اور مثانہ کی گرمی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں، آپ کے جگر پاؤں اور مثانہ کی جو گرمیاں وہ دور ہو جائے گی، یعنی کہ جو آپ کے پاؤں میں جلن ہے اور مثانہ کی گرمیاں وہ دور ہو جائے گی۔ اور آپ اگر اس کا استعمال کریں آپ کے جگر اور معدہ کے جو افعال ہیں وہ بالکل اعتدال پر آ جائیں گے۔
ناظرین اس سے پہلے میں نے یہ دو چیزیں ہیں کافی مریضوں کو استعمال کروائی ہیں، ان کو دو ڈبیوں کے استعمال سے، یعنی کہ یہ 2 ڈبیاں بنتی ہیں لیکن ان دونوں کو ملا کے یہ 1 ڈبی بنتی ہے۔ آپ نے یہ دونوں 2 ڈبیاں استعمال کرنی ہیں۔ اگر آپ کو 1 ڈبی سے افاقہ آ جائے تو ٹھیک ہے، 1 ڈبی سے افاقہ آئے گا ضرور لیکن 50% آئے گا۔ 2 ڈبیوں کے استعمال سے انشاءاللہ 100% آپ کو رزلٹ ملے گا، تو آپ اس کا ضرور استعمال کریں۔ میں اس کی آپ کو پرہیز بتاتا چلوں کہ آپ نے کا اگر جگر خراب ہے تو آپ نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے جو ہے پکوڑے، سموسے، چائے اور اس کے علاوہ جو ٹھنڈی چیزیں ہیں آپ نے کم استعمال کرنی ہے، یعنی کہ زیادہ استعمال آپ نے ان کا معمول نہیں بنا لینا۔ زیادہ استعمال کریں تو تب نقصان دہ ہے، ویسے نقصان دہ نہیں ہے ٹھنڈی چیزیں۔ ناظرین اگر آپ سردیوں میں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو ہر 3-4 دن کے بعد ایک صبح کے وقت انڈا ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس کے ساتھ اگر آپ انڈا استعمال کریں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے صحت کے لیے۔ سردیوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے، گرمیوں میں نہیں کرنا، کیونکہ اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آپ نے انڈے کا ساتھ ضرور استعمال کرنا ہے ہر 4 دن کے بعد۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نہ بھی کریں تو کوئی نہیں، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ نے جب اس کا استعمال کرنا ہے، اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں 4 دن، ہفتے کے بعد یا 1.5 ہفتے کے بعد آپ کے جو ہے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے تو پھر آپ ضرور انڈے کا استعمال کریں۔ ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور دوستوں تک پہنچانے کے لیے اسے ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ ناظرین اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبانا مت بھولیں تاکہ آپ ہماری نئے آنے والی اپڈیٹس کو مس نہ کر دیں۔ تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ۔